اب جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اگر اس کو پورا سننا چاہتے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ حضور کی بیویاں اور اولاد اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے بھی۔ اس لیے مختصر حال کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب ہے۔ چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جن پر محشرین اور مورخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا، اس سے زیادہ ہیں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان سب میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ حضور کی عمر صرف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم کے سب سے انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کے سب سے اول تجویز ورق 1 نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے ہے کہ پہلے عتیق بن عاص سے ہوا۔ عزیز میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ کا نکاح ابو حالتہ سے ہوا، جن سے ہند اور حال 2 اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حال لڑکی۔ ہند حضرت علی کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حال کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس کے حضور کے نکاح میں رہیں، اور مضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ انقلاب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھیں۔ اسی وقت سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے، وہ بھی بنو اطہار کہلاتی ہیں، کہ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں اکثریت ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ اور حضرت سعد سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کس کا نکاح پہلے ہوا۔ ایک مورخین نے حضرت عائشہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ
حضرت سعود سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ سے۔ حضرت سعود بھی بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام زمان بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زادہ بھائی ثاقب بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبش تشریف لے گئے اور حبش میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا اور رخصتی حضرت عائشہ کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور کی عادت شریف تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نقشیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں، چونکہ بدن کی بھاری تھیں، اسی وجہ سے اور بھی مشکل ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور نے قبول فرمایا اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ کے حصے میں آتا تھا 54 یا 55 میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی آخر زمان خلافت میں وفات پائیں۔ ان کے علاوہ ایک شہدا اور بھی ہیں جو قریشی ہی کی ہیں۔ حضور نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں۔ مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ کے سرہانے میں چلائیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ مطلوب فرما دیا۔ حضرت عائشہ سے بھی نکاح مکرم میں حضرت سے پہلے سوال 10 نبوی میں ہوا۔ اس وقت کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور کی بیویوں میں یہی صرف ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور حضرت کے بعد جب کہ ان کی عمر کو 9 برس تھی، رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 7 رمضان 57 کو منگل کی صبح میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرماتی تھیں کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے، حضور کے قریب حجرہ شریف میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ واقعی میں دفن کی گئیں۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں
نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضور کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب دار اور حضور کی محبوب تھی؟ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خل حکیم کی بیٹی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور نے دریافت کی فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کی سب سے زیادہ دوست ابو بکر کی لڑکی عائشہ ہے، اور بیوہ شود بنت زمعہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تا ذکر کہ دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور حضرت عائشہ کے والد عمرو رومان سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور نے مجھے عائشہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ عمرو رومان نے کہا، وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، تو حضور کی بھتیجی ہے، حضور سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خود خلا نے جا کر حضور سے عرض کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خلا واپس ہوئے اور حضرت ابو بکر کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی، کہا، بلا لاؤ۔ حضور تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نذرانہ پیش کیا، جس سے تیاری ہوئی، اور شوال 1 یا 2 میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق ہی کے دولت قرار پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ کے بعد حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت